2016 کے صدارتی انتخابات میں ہمیں معلوم ہوا کہ عوامی رائے کے جائزے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے 2 ایسے ماہرین سے رابطہ کیا جن کی صدارتی نتائج کے بارے میں پیش گوئیاں سچ ثابت ہوتی رہی ہیں۔ میں ایلن لیکمن ہوں، امریکن یونیورسٹی میں تاریخ کا پروفیسر اور 1984 سے اب تک کے تمام 9 صدارتی انتخابات کے نتائج کی درست پیش گوئی کر چکا ہوں۔ میں ہوں ہیلمٹ نورپاف، اسٹونی بروکس یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر۔ میرا ماڈل 1912 سے اب تک کے 27 میں سے 25 انتخابات کے نتائج کی بالکل صحیح پیش گوئی کرتا ہے۔ ان دونوں کے ماڈلز کا طریقہ کار کیا ہے؟ پروفیسر ایلن اپنے ماڈل میں 13 درست یا غلط سوالوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے معیشت، خارجہ پالیسی، پارٹی کا اتحاد اور امیدوار کی شخصیت کا پرکشش ہونا وغیرہ۔ درست جواب پر موجودہ صدر اور غلط جواب پر ان کے مد مقابل کو پوائنٹ ملتا ہے۔ اگر موجودہ صدر کو 6 یا اس سے زیادہ منفی پوائنٹس ملیں تو ان کی ہار کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ پروفیسر ہیلمٹ کا 1912 سے استعمال کیا جانے والا ماڈل صرف ایک پہلو پر غور کرتا ہے کہ شروع کے صدارتی پرائمریز یا ریاستی سطح پر صدارتی انتخاب کے لیے پارٹی کا کون سا امیدوار کامیاب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے جسے میں پینڈولم کا جھولنا کہتا ہوں۔ یہ طریقہ 200 سال تک کی پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ آپ کی پیش گوئی کیا ہے؟ صدر ٹرمپ کے جیتنے کے 91% امکانات ہیں۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ اس سال صدر ٹرمپ ہار جائیں گے۔ پروفیسر ایلن نے کورونا بحران اور بلیک لائیوز میٹر تحریک کے بعد صدر ٹرمپ کی جیت کے بارے میں اپنا پرانا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ وہ سن 2019 کے آخری حصے سے صدر ٹرمپ کی جیت کی پیش گوئی کرتے آئے تھے۔ صرف چند مہینوں کے دوران صدر ٹرمپ اور ان کی جماعت کے لیے میری پیش گوئی یقینی جیت سے ممکنہ ہار میں بدل گئی۔ ان کے خلاف منفی پوائنٹس 4 سے بڑھ کر 7 ہو گئے ہیں۔ ہیلمٹ، جو دونوں بڑی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 یا مظاہروں کا ان کی پیش گوئی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میری پیش گوئی غیر مشروط اور حتمی ہے، جیسے پتھر پر لکھی تحریر۔ 9% چانس ہے کہ یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن میں نے یہ چانس لیا ہے۔ دونوں اسکالرز کی پیش گوئی حتمی ہے، تاہم ڈیموکریٹ ووٹر ایلن کے مطابق انتخابی دھاندلی اور ووٹروں پر دباؤ ان کے ماڈل کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ ریپبلکن جماعت کے ووٹرز مجھ جیسے عمر رسیدہ سفید فام مرد ہیں۔ پارٹی نئے عمر رسیدہ افراد تو تخلیق کر نہیں سکتی، لیکن وہ مخالف ڈیموکریٹ جماعت میں اقلیتوں اور نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، جو میرے لیے پریشان کن ہے۔ دونوں ماہرین اپنی اپنی پیش گوئی کے لیے عوامی رائے کے جائزوں پر بالکل انحصار نہیں کر رہے۔ یہ سماجی اور سیاسی بیداری کا دور ہے۔ شاید کچھ افراد کو اگر لگے کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا تو وہ رائے عامہ کے جائزوں کے دوران بتانا ہی نہیں چاہیں گے کہ وہ صدر ٹرمپ کے حامی ہیں۔ جیت جس کسی کی بھی ہو، آپ بھولیے گا نہیں کہ آپ نے یہ پیش گوئی پہلے ہی سے ان ماہرین سے سن رکھی تھی۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔